تاریخ کے پنوں میں عراق کی سرزمین پر ایک بستی آباد تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہ شہر اپنی طاقت اور آبادی پر ناز کرتا تھا، پر روحانی طور پر یہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ، جو تعداد میں 1,00,000 سے زیادہ تھے، خدائے وحید کو بھول کر پتھروں کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ گناہ، ظلم اور شرک ان کی رگ رگ میں بچ چکا تھا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل سے ایک معزز اور شرافت والے انسان کو چنا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام تھے۔ میرا مشن واضح ہے، اس بھٹکی ہوئی قوم کو نور قوم کی طرف بلاؤں گا۔ یونس علیہ السلام نے سالوں تک قوم کے دلوں پہ دستک دی۔ دن ہو یا رات آپ انہیں سمجھاتے رہے۔ اے میری قوم، ان بے جان مورتیوں کو چھوڑ دو۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ پر تکبر انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ مذاق اڑایا۔ جب نرم دعوت اثر نہ لائی تو بات دھمکی تک آ گئی۔ وہ نبی خدا کو تکلیف دینے لگے۔ اگر تم چپ نہ ہوئے تو ہم تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جب قوم نے ہدایت کے ہر دروازے کو بند کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، صرف 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ 3 دن؟ غصے اور جلال کی حالت میں یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب اس بستی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے سوچا کہ اللہ نے انہیں اجازت دے دی ہوگی کیونکہ دعوت کا حق پورا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، مگر یہاں ایک چوک ہوئی۔ نبوت کا وصول ہے کہ جب تک اللہ کا واضح حکم نہ آ جائے نبی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر یونس علیہ السلام بصری تقاضے اور غصے کی وجہ سے اللہ کی اجازت کیے بغیر بستی سے نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چل دیا اور گمان کیا کہ ہم اس پر پکڑ نہیں کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نکلنے کے بعد ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ نینوا کے آسمان پر وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگی کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سورج کی روشنی مدھیم پڑ گئی اور افق سے کالا بادل بستی کی طرف اٹھنے لگا۔ یہ کوئی معمولی بارش کا بادل نہیں تھا۔ اس بادل کے اندر آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ اس بات کا ثبوت تھے کہ اللہ کا غضب ہے۔ بستی کے لوگ جو کل تک مذاق اڑا رہے تھے اب خوف سے کانپنے لگے۔ یونس سچ کہہ رہے تھے، اللہ ہمیں معاف کر۔ انہوں نے پہلے دن ہی سمجھ لیا تھا کہ یونس سچ کہہ رہے تھے۔ انہیں پرانی قوموں کے قصے یاد آ گئے، کیسے عاد اور سمود پر عذاب آیا تھا، اور انہیں یقین ہو گیا اب اپنی باری ہے۔ موت کو اپنے سر پر دیکھ کر نینوا کے سردار نے فوراً حکم دیا، ہمیں معافی مانگنی ہوگی، جلدی کرو، سب کو بولو، یہ شاہی لباس کسی کام کا نہیں۔ ہم بچ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ شاہی لباس اتار دیے گئے اور لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے تاکہ اپنی عزیزی دکھا سکے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اللہ کو رحم آنے پر مجبور کر دے۔ انہوں نے ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی۔ میدان میں ایک کوہرام مچ گیا، ایک طرف بچوں کی رونے کی آوازیں، دوسری طرف جانوروں کا چلانا، اور تیسری طرف 1,00,000 لوگوں کی آہو پکار۔ سب نے مٹی اپنے سروں پر ڈال لی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر شخص پکار رہا تھا، اے رب، ہم نے ظلم کیا، ہم نے یونس کو جھٹلایا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہو گئی۔ جب اس نے اپنی مخلوق کو اس طرح تڑپتے دیکھا تو عذاب کو واپس لوٹا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ اس واقعے کو ایک عظیم معجزہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔
اللہ سورہ یونس میں فرماتا ہے تو ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو عذاب دیکھ کر ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پہ سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا۔ یہ پوری انسانی تاریخ میں یہ ایک واحد واقعہ ہے جب عذاب کے بادل سر پر آ گئے ہو، مگر قوم کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ بدل دیا۔ 1,20,000 لوگ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مگر تقدیر کا عجب کھیل دیکھیے، جس قوم کے لیے یونس علیہ السلام پریشان تھے وہ ایمان لا چکی تھی، لیکن نبی کو اس بات کی خبر ہی نہ تھی۔ حضرت یونس غصے اور غم کی حالت میں سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ انہیں لگا کہ ان کا مشن ناکام ہو گیا اور بستی پر عذاب آ چکا ہوگا۔ وہی کنارے ایک کشتی کھڑی تھی جو لوگوں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ زمین کا امتحان ختم ہو چکا ہے، مگر اب پانی کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو اچانک موسم نے کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر پہلے سمندر خاموش تھا، اب وہ ابلنے لگا۔ ایک خوفناک طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ کشتی میں سوار لوگ جو سفر کا لطف اٹھا رہے تھے، اب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ کشتی لوگوں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی اور طوفان اتنا شدت والا تھا کہ لگتا تھا کہ کشتی کبھی بھی ڈوب جائے گی۔ جب سامان پھینکنے سے بھی کشتی کا وزن کم نہ ہوا تو لوگوں نے سمجھا یہ کوئی معمولی طوفان نہیں ہے۔ تجربہ کار لوگوں نے کہا اب کسی انسان کو قربانی دینی ہوگی تاکہ باقی سب کی جان بچ سکے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن دازی کی جائے، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں کودنا ہوگا۔ اب زندگی اور موت کا فیصلہ اب ایک پرچی پہ تھا۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا، ہر دل ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ جب پہلی بار کوڑا نکالا گیا تو نام آیا یونس علیہ السلام۔ لوگوں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا جس پہ عبادت کا نور اور سجدوں کے نشان تھے تو وہ کہنے لگے یہ تو اللہ والے ہیں، دوبارہ نام نکالو۔ جب دوسری بار کوڑا ڈالا گیا تو نام پھر وہی آیا، یونس۔ یقین نہ آیا۔ پھر تیسری بار کوشش کے طور پر آخری بار کوڑا ڈالا گیا، مگر تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے۔ تیسری بار واپس سے یونس نام آیا۔ تیسری بار بھی نام حضرت یونس کا ہی نکلا۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ طوفان، یہ کوڑا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ یونس سمجھ گئے میرا رب مجھے پکار رہا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب 3 بار نام نکلا تو لوگوں نے مجبوراً اور حضرت یونس نے رضائے الہی سمجھتے ہوئے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، اللہ نے سمندر کی مخلوق کو حکم دے دیا۔ ایک وشال مچھلی شاید اسی پل کے صدیوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بڑا سا اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس کو نگل لیا، لیکن اللہ کا سخت حکم تھا مچھلی کو، اس کا جسم مت چبانا، اس کی ہڈی مت توڑنا، یہ تیرا رزق نہیں، یہ تیری امانت ہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، زندہ اور محفوظ۔ ذرا سوچ کے دیکھیے اس گھٹن کو اور تنہائی کو۔ حضرت یونس علیہ السلام اب ایسی قید میں تھے جہاں آج تک کوئی انسان زندہ نہیں بچا۔ قرآن اس کو ظلمات، اندھیروں سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں 3 طرح کے اندھیرے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ پہلا رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور تیسرا اس مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس گہرائی میں سورج کی کرن تو دور، ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ موت ہر طرف سے گھیر چکی تھی، مگر اللہ کی حفاظت نے موت کو روک رکھا تھا۔ وہ وہاں زندہ تھے، سانس لے رہے تھے، وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک نبی کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ انہیں فوراً احساس ہوا یہ سب وہی جلد بازی کا نتیجہ ہے جب میں نے بستی چھوڑتے وقت کی تھی۔ انہیں سخت پچھتاوا ہوا، یہ توبہ کی پہلی منزل تھی۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اس پر شرمندہ ہونا۔ اس گپت اندھیرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں صرف اللہ کی ذات تھی۔
سمندر کی گہرائیوں میں ایک عجیب راز کھلا۔ جب مچھلی انہیں سمندر کی تہہ میں لے کے گئی تو یونس علیہ السلام نے کچھ آوازیں سنی۔ یہ آواز سمندر کے جانوروں، مچھلیوں اور یہاں تک کہ پتھروں کی تھی۔ ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کا دل بھی اللہ کی محبت اور خوف سے بھر گیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب بے جان پتھر اور بے زبان مچھلیاں اللہ کو یاد کر رہی ہے تو میں خاموش کیوں رہوں؟ اور پھر وہ اندھیرے قید خانے سے ایک پکار نکلی جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ یونس علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی درخواست نہیں کی، انہوں نے صرف اپنی غلطی مانی اور اللہ کی بڑائی بیان کی۔ آپ نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من ظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ علماء اکرام کہتے ہیں یہ دعا اسم اعظم ہے۔ اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، اس کی ثنا بھی ہے اور اپنی غلطی کا اقرار بھی۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں یہی وظیفہ چلتا رہا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ کے غضب کو رحمت نے بدل دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ دل سے پکارتا ہے نا تو وہ سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بس ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے غم سے نجات دے دی۔ صرف یونس کو ہی نہیں، اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ فرشتوں نے بھی اس آواز کو پہچان لیا۔ حکم جاری ہوا مچھلی کو، اے مچھلی کنارے پر جا اور میرے بندے کو اگل دے، قید کا وقت اب ختم ہو چکا۔ جو مچھلی اب تک قید خانہ تھی اب سواری بن گئی۔ اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس کو ساحل پر اگل دیا۔ قرآن اس جگہ کو العرا کہتا ہے، ایک چٹیل میدان جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی پیڑ اور نہ کوئی پناہ۔ یونس علیہ السلام اس وقت بہت کمزور تھے۔ علماء لکھتے ہیں مچھلی کے پیٹ کی گرمی اور ایسڈ کی وجہ سے ان کا جسم نرم پڑ گیا تھا، جیسے ایک پیدائش بچے کی کھال ہوتی ہے۔ سورج کی دھوپ جسم کے لیے قابل برداشت تھی۔ پھر اللہ نے وہاں ایک معجزائی درخت اگایا۔ قرآن نے اس کا نام یقطین بتایا ہے، کدو یا لوکی کا پیڑ۔ اس درخت کا انتخاب خاص حکمت سے کیا گیا تھا۔ اس کے پتے بڑے اور بہت ملائم ہوتے ہیں جو ٹھنڈا سایہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اس پودے کے پاس مکھیاں اور کیڑے نہیں آتے کیونکہ یونس کا جسم زخمی تھا۔ اگر مکھیاں بیٹھتی تو انفیکشن ہو سکتا تھا۔ اللہ نے انہیں اس پودے کے ذریعے انہیں دھوپ اور کیڑوں سے محفوظ رکھا۔ صرف سایہ ہی نہیں، اللہ نے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک بکری کو وہاں بھیجا۔ وہ بکری روزانہ صبح و شام آتی اور یونس علیہ السلام کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ آپ لیٹی ہوئی حالت میں ہی اس بکری کا دودھ پی لیتے تھے۔ یہ دودھ ان کے لیے غذا بھی تھا اور دوا بھی۔ دھیرے دھیرے اللہ کی قدرت سے ان کی صحت اچھی ہونے لگی، جسم پر نئی کھال آئی، وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ وہی اللہ ہے جو بنا اسباب کے بھی پال سکتا ہے۔ جب صحت چاپ ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا، واپس اپنی قوم کی طرف جاؤ۔ یونس علیہ السلام جب نینوا پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ بستی جو عذاب کے منہ میں چھوڑ کے گئے تھے اب وہ ایمان لا چکی تھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کبھی دشمن تھے، اب ان کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے بتایا، ہم نے کیسے عذاب دیکھا، ہم نے توبہ کی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو تب احساس ہوا کہ ہدایت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تاریخ میں ہزاروں قومیں آئی اور گئی، مگر یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی واحد قوم ہے جو پوری کی پوری ایمان لے آئی۔ اللہ نے انہیں ایک خاص وقت تک زندگی کا لطف اٹھانے دی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سکھا دیا
کہ چاہے انسان سمندر کی گہرائی میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو یا گناہوں کے اندھیرے میں ہو، اگر وہ سچے دل سے لا الہ الا انت سبحانک پڑھ لے تو اللہ اسے وہاں سے نکال لے گا جہاں سے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ